نصیری فرقہ کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں؟ شام کے سابقہ صدر بشار الاسد کا نصیری فرقے سے کیا تعلق ہے؟ یہ فرقہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کیوں مانتا ہے؟ نصیری فرقے کی بنیاد کس نے رکھی اور ان کے کیا کیا باطل عقائد ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے بتائے جائیں گے۔ علوی ایک نسبت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن کے علاوہ ہے، وہ خود کو علوی کہلاتے ہیں، جبکہ یہ فرقہ نصیری ہے۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد اور اس کے خاندان کے بارے میں تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ ان کا تعلق نصیری فرقے یا مذہب سے ہے۔ دنیا میں علویٹس کی تعداد تقریباً 40 لاکھ ہے، جن میں 20 لاکھ کے قریب شام میں آباد ہیں، جہاں ان کی بڑی تعداد لتاکیہ اور طرطوس میں آباد ہے۔ دیگر علویٹس ترکی، لبنان، اسرائیل، جرمنی، ارجنٹینا اور آسٹریلیا میں آباد ہیں۔ علویٹس کی بنیاد 9ویں صدی میں پڑی۔ علویٹ فرقہ کا بانی محمد بن نصیر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں نصیری بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن نصیر 10ویں اور 11ویں اماموں علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا شاگرد تھا، لیکن آگے چل کر محمد بن نصیر نے خود اپنے آپ کو ہی امام قرار دے دیا، جو کہ عوام الناس کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے فالورز کو لیا اور ایک الگ فرقے کی بنیاد رکھ دی۔ آگے چل کر اس فرقے کی ترویج ابو عبداللہ حسین الخاسبی اور سرور ابن القاسم الطبرانی نے کی۔ طبرانی نے لتاکیہ اور طرطوس میں بڑی تعداد میں شیعہ عوام کو علویت عقائد کی جانب راغب کیا، یعنی انہیں شیعہ مسلک سے علویت فرقے میں داخل کیا، اور تب سے آج تک علویٹس کی اکثریت شام کے انہی خطوں میں آباد ہے۔ علویٹس کے عقائد و نظریات شیعہ اسلام، سنی اسلام، پیگن مذاہب اور مسیحیت کا مجموعہ ہے۔ ان کے نزدیک انسان کی تخلیق کچھ یوں ہوئی کہ دنیا میں قدم رکھنے سے قبل سب انسان نور کی شکل میں خدا کا احاطہ کیے ہوئے تھے اور خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ پھر کسی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے غضبناک ہو کر سب کو انسان کی موجودہ شکل میں ڈھال کر زمین پر بھیج دیا، جہاں ان کی زندگی خدا کی جانب سے ایک سزا ہے۔ پھر خدا نے انسان کی شکل میں 7 مرتبہ زمین پر قدم رکھا، بنی نوع انسان کو اپنا پیغام باہم پہنچانے کے لیے۔ پہلی مرتبہ خدا حابیل کی شکل میں دنیا میں آیا، لیکن اپنا پیغام بنی نوع انسان کو پہنچانے میں ناکام رہا۔ دوسری مرتبہ شیس کی شکل میں، تیسری مرتبہ یوسف کی شکل میں، چوتھی مرتبہ یوشع بن نون کی شکل میں، 5ویں مرتبہ آصف بن برقیہ کی شکل میں، اور 6ٹھی مرتبہ شمعون کی شکل میں۔ ہر مرتبہ خدا دنیا کو اپنی تعلیمات پہنچانے میں کامیابی نہ حاصل کر سکا۔ آخرکار 7ویں مرتبہ خدا علی کی شکل میں دنیا میں وارد ہوا تو کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے علی ہی خدا قرار پایا۔ خدا جب انسانی شکل میں دنیا میں آتا ہے تو اسے مانا کہا جاتا ہے۔ خدا اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے لیے اسی وقت ایک ایسی شخصیت بھی پیدا کرتا ہے کہ جو اس سے زیادہ مشہور ہو اور لوگوں کی توجہ اس دوسری شخصیت کی طرف مبذول رہے اور خدا کی الوہیت حجاب میں رہے۔ چنانچہ اس شخص کو حجاب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، علویٹس کے نزدیک خدا حابیل، شیس، یوسف، یوشع، آصف، شمعون اور علی کی شکل میں دنیا میں نازل ہوا۔ اسی وقت خدا نے خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے حجاب کے طور پر آدم، نوح، یعقوب، موسیٰ، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے اور خدا حجاب میں رہے۔ پھر آ جاتا ہے الباب یعنی دروازہ۔ علویٹس کے مطابق الباب سے مراد وہ شخصیت ہے جو خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ ان کے نزدیک باقی تمام الباب کے نام تو مخفی ہیں، لیکن آخری الباب سلمان فارسی ہیں، یعنی علویٹس عقائد کے مطابق علی ہی خدا ہے، سلمان فارسی خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان دونوں کو مخفی رکھنا تھا۔ علویٹس کے نزدیک مقدس کتاب کتاب المجموعہ ہے، جسے سرور ابن القاسم الطبرانی نے لکھا۔ ان کے نزدیک دوسری مقدس ترین کتاب نہجۃ البلاغہ ہے، اور تیسری مقدس ترین کتاب قرآن ہے۔ نصیری مذہب کے مطابق دن میں 5 مرتبہ عبادت کی جانی چاہیے۔ ان کے ہاں عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں، بلکہ گھر پہ عبادت کرنا ہی افضل ہے۔ ان کی عبادت ہے کیا، اس کے بارے میں بہت کم ہی معلومات میسر ہیں، کیونکہ یہ فرقہ اپنے معاملات کو بہت ہی خفیہ رکھتا آیا ہے۔ علویٹس کے نزدیک سب سے اہم تہوار قدس ہے، جس میں وہ شراب پیتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ شراب حضرت علی علیہ السلام کا خون ہے جو انہوں نے ان کے لیے بہایا۔ یہ عقیدہ مسیحیت کے بہت قریب ہے۔
الویٹس رمضان میں روزے نہیں رکھتے لیکن عید الفطر مناتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، کرسمس، نوروز، ایرانی نئے سال کی تقریبات بھی مناتے ہیں اور عاشوراء بھی۔ لیکن عاشوراء کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ خدا نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ معروف سیاح ابن بطوطہ نے جب لتاکیہ اور طرطوس کا دورہ کیا تھا، وہ آباد الویٹس کے بارے میں کچھ یوں لکھتے ہیں: اس خطے کے باشندوں کی اکثریت کا تعلق نصیری فرقے سے ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ علی ہی خدا ہے۔ یہ لوگ وضو اور غسل نہیں کرتے اور نماز ادا نہیں کرتے۔ مالک الظاہر نے انہیں حکم دے رکھا ہے کہ اپنے گاؤں میں مساجد تعمیر کریں۔ ان لوگوں نے مساجد تعمیر تو کر دی لیکن اپنے گھروں سے بہت دور۔ یہ لوگ نہ تو ان مساجد کا خیال رکھتے ہیں نہ ہی یہاں نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ان مساجد میں اپنے گدھے اور بھیڑیں پالتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی کسی مسجد میں آ جائے اور اذان دینے لگے تو یہ اسے کہتے ہیں: ہینکنا بند کرو، تمہیں تمہارا چارہ مل جائے گا۔ آج کل آپ انٹرنیشنل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں دیکھ اور سن رہے ہوں گے کہ شام میں فلاں تاریخی مسجد میں 50 برس بعد پہلی مرتبہ اذان دی گئی، فلاں مسجد کو 54 سال بعد کھولا گیا، فلاں مسجد کی 40 سال بعد مرمت کی جا رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سقوط اور شام پر فرانس کے قبضے کے بعد فرانسیسی حکومت نے نہ صرف الویٹس کو ہر طرح سے مکمل سپورٹ کیا بلکہ لتاکیہ و طرطوس میں ان کو ایک الگ آزاد ملک بھی دیا جسے سلطنت الویہ کہا جاتا ہے۔ یہ ریاست 1920 سے 1946 تک قائم رہی، پھر شام نے آزادی کے بعد دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ فرانسیسی حکومت نے الویٹس کو بہت نوازا، انہیں اہم ترین سرکاری عہدے دیے گئے، فوج میں انہیں دھڑا دھڑ نوکریاں دی گئیں۔ ان کا لتاکیہ اور طرطوس تک محدود ہونا ختم کر کے انہیں بڑے شہروں میں اہم عہدوں پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ جب شام آزاد ہوا تو حکومت، فوج سمیت اپر کلاس پر الویٹس چھائے ہوئے تھے۔ 1966 میں شامی فوج کے سربراہ حافظ الاسد نے شام کے صدر صلاح جدید کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، خود شام کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ صلاح جدید کی باقی ساری زندگی جیل میں گزری۔ اب مدعا یہ تھا کہ شام کے آئین کے مطابق صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا، لیکن بہت سے مسلمان الویٹس کو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ شام کے صوفی العقیدہ مفتی اعظم اور دیگر مفتیان سے یہ فتویٰ دلوایا گیا کہ الویٹس بھی اسلام کا ہی ایک فرقہ ہے۔ لیکن صرف فتویٰ ہی نہیں بلکہ الویٹس نے بذات خود اپنے آپ کو اسلام کے نزدیک لانے کی کوشش کی، اور الویٹس کے ایک طبقے نے اعلان کیا کہ علی خدا نہیں ہے بلکہ امام ہے۔ چنانچہ الویٹ فرقہ مزید 3 فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ الویٹ فرقے کے اندر 3 ذیلی فرقے ہیں جو کہ ذیل ہیں: قمری، ان کے نزدیک علی خدا ہے; شمسی، ان کے نزدیک علی خدا نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ علی سے کم نہیں بلکہ ان کے برابر یا ان سے ارفع ہے۔ مرشدی، اس فرقے کی بنیاد سلمان المرشد نے 1920 کی دہائی میں رکھی، جس کا دعویٰ تھا کہ خدا نے اسے الویٹس کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ حافظ الاسد کی موت کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد سن 2000 میں صدر بنا اور اس کا عنان 24 سال تک رہا، جس دوران اس نے تقریباً 10 لاکھ شامی عوام کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ بشار کے باپ نے بھی تقریباً 10 لاکھ شامی عوام کا خون بہایا تھا۔ تو اس طرح مجموعی طور پر یہ تعداد 20 لاکھ کے قریب جا پہنچتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔